تو کافر سمجھا ہے، اور حقیقت تو یہی ہی ہے۔ میرے ساتھ اب دیکھیں غور کیجیے، لیکن اس پر اتنا بات تو شاہ نورانی صاحب نے کر دی، اس کے بعد اسمبلی ایسے ہی ختم ہو گئی۔ پھر نورانی میاں قبلہ کبھی اسمبلی میں نہ آ سکے، اور اس کی وجہ سے ایک کام تھوڑا سا باقی رہ گیا جو کہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جب غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اب ان کی عبادت گاہیں مسجدوں کے انداز پر نہیں ہونی چاہیے، دوسرے انداز پر ہونی چاہیے۔ ان کا بھی اس قرآن پر کوئی حق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہمارے آقا پر، ہمارے نبی کی تربیت پر نازل ہوا، وَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہمارے نبی کے دل پر نازل ہوا۔ یہ قرآن ہمارا ہے، ان کا نہیں ہے، ان کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ اب یہ کہ جو قرآن سے صاحب ہوتا ہے کہ ختم نبوت وغیرہ ماننا، تمہیں کیا پتا؟ جس کا قرآن ہے وہ سمجھیں گے، تم سمجھو گے۔ میرے ساتھیوں، قرآن کو جنہوں نے سمجھا ان کی شان کیا تھی؟ حبیب بن زید الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالی، صحابی رسول، جب انہیں مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو محمد حسن کے بارے میں، رسول مانتے ہو؟ ہاں، ان کو اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کیا تم گواہی دیتے ہو میں بھی رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انی اسم، میں بہرا ہوں۔ پھر کہتا تھا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو؟ یقیناً میں ان کو رسول مانتا ہوں، ہماری نبی ہمارے رسول ہیں۔ اور کیا مجھے رسول مانتے ہو؟ انی اسم، میں بہرا ہوں۔ اس نے ایک انگلی کاٹی، مانتے ہو؟ انی اسم، ایک ہاتھ کاٹا، مانتے ہو؟ انی اسم، دوسرا ہاتھ کاٹا، یہاں سے گوشت کاٹا، یہاں سے گوشت کاٹا، گاندھی سے گوشت کاٹا، چھاتی سے گوشت کاٹا، پنڈلیوں سے گوشت کاٹا۔ مانتے ہو؟ انی اسم، انی اسم، میں بہرا ہوں، میں بہرا ہوں، میں بہرا ہوں۔ میں صرف ایک کی بات جانتا ہوں کہ میں سے محمد عربی رسول کا کلمہ پڑھائے ہوئی میرے رسول ہیں۔ ایسی اتنی بات جانتا ہوں۔ پیارے بھائی، اسی اس میں شہید ہو گئے۔ اسود انسی آیا اس کے علاقے میں، او مسلم خولانی جو میرے آقا کے زمانے اقدس میں ایمان تو لے آئے تھے، مگر ابھی بارگاہ رسالت میں حاضری کی شرف یابی حاصل نہ ہوئی تھی، آنا چاہتے تھے، مگر اس ادھر اسود انسی نے ان کو پکڑ لیا اور کہا تم کیا کہتے ہو محمد عربی کے بارے میں؟ کہتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے بارے میں تو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کا رسول نہیں ہے، وہ خاتم النبی، وہ آخری نبی ہے، وہ آخری نبی ہے، بس آخری نبی ہے۔ مان لو میری بات۔ نہیں مانوں گا۔ نہیں مانو گے تو ٹھیک ہے۔ آگ دہکائی گئی، بڑی زبردست آگ دہکائی۔ آگ دکھائے گی، ڈال دو اس کو آگ میں۔ آپ آگ میں گئے، آگ سے گزرتے چلے گئے، آتے چلے گئے، جاتے چلے گئے، گزر رہے ہیں، چہل قدمی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ لوگوں پر ہیبت چھا گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ ارے تجھے کیا پتا، تجھے کیا پتا، جو عشق مصطفیٰ کی آگ میں سلگتا ہے یہ آگوں سے کچھ نہیں کہتی۔ جو عشق مصطفیٰ کی آگ میں سلگتا ہے یہ آگوں سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہے۔ اسے جہنم کی آگ کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، یہ بیچاری آگ اسے کیا کہے گی؟
گھبرا گیا، اس کے ساتھ ہی گھبرا گئے، انہیں نکالو یہاں سے ورنہ یہ سب کو اپنے ساتھ ملا لے گا۔ ان کو کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ اب کہا ٹھیک ہے، رخت سفر باندھا کس طرف؟ اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف، مدینہ رسول کی طرف میں آج جاؤں گا اور اپنے آقا کی زیارت کروں گا۔ وہاں جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ میرے آقا نے پردہ فرما لیا اور خلیفۃ الرسول، نائب الرسول، سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر مسجد بشیر میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا اجنبی آیا ہے۔ کہاں سے آئے؟ یمن سے آیا ہوں۔ وہاں پر ہمارے ایک مسلمان بھائی ابو مسلم خولانی جو تھا، اس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جانتے ہو؟ ہاں ہاں، اچھا، اب فراست عمر کام کرتی ہے۔ انبیاء سابقین میں محدث ہوا کرتے تھے ان کی امتیوں میں، جن کی دل اور جان پر اللہ بولا کرتا تھا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ دیکھ کر فرماتے ہیں تم ہی وہ ہونا، تم ہی وہ ہونا۔ آپ اترا کرتے ہیں ہاں میں ہی وہ ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نکل جاتے ہیں، ان کی باتوں کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے امت محمدیہ کے ایک ایسے فرد کی زیارت کی جس پر رب العالمین نے آگ کو اسی طرح گلزار بنا دیا جس طرح کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بنایا تھا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یعنی پھر وہاں پر بھی کیا ہوا تھا؟ جب جبریل امین میرے آقا جو آگے جا رہے تھے، اے جبریل بھلا بتاؤ تمہاری کو خواہش ہو تو میں لیتا جاؤں۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے آپ کی امتیوں کے قدم و تلے میں پر بچھاؤں روز محشر میں۔ یہ میرے آقا نے پتہ کیوں فرمایا تھا؟ اس کی وجہ محدثین فرماتے ہیں اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چیخ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے تھے، اے ابراہیم اگر کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اے ابراہیم، اے جبریل میری تجھ سے کوئی خواہش نہیں ہے، میں رب کا قریب اور قریب دوست کو کہتے ہیں۔ رب کا قریب دوست کو کہتے ہیں، لیکن کہہ کر ایک احسان جو چڑھا دیا تھا نا، گویا کہ میرے آقا وہ احسان کا وجہ تم نے میرے دادا پر یہ کہہ کر گویا کہ احسان چڑھایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی کو خواہش تیرے سامنے رکھی نہیں تھی۔ اے جبریل آج میں آگے جا رہا ہوں، تیری کو خواہش ہے تو بتا دو۔ اب جبریل یہ نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ میری خواہش نہیں، وجہ یہ ہے کہ جبریل یہ بات جانتے ہیں میری پرواز جہاں ختم ہوتی ہے محمد عربی کی رفتار وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے کبھی براق پر سوار ہیں، کبھی رفرف پر سوار ہیں، لیکن جب کہ اب میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار شروع ہو رہی ہے، جبریل کی انتہا ہو رہی ہے، تو میرے آقا کی رفتار شروع ہو رہی ہے۔ اے جبریل بتلائیے، ہاں میں جان گیا حضور، آپ کی رفتار جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر میری انتہا ہوتی ہے۔ میں تو آپ سے برات کا اعلان نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو آپ کے دادا تھے جنہوں نے کہ مجھ سے برات کا اعلان کر دیا کہ میں تو یہ عرش الہی تک آ کے عرض کرتا، اور ان کی برات تو روحانی پتہ نہیں برکت نہیں کہاں سے کہاں۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ یہ 7 ستمبر کا دن پاکستانی کو بڑا خوشین دن تھا۔ اب اس مسئلے کو ہلکا سے ایک بات کر دو، ہلکی سی بات، وہ کیا؟ وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے بعد کسی اور نبی کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا حضور آخر نبی ہے، میرے آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو بالکل ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ عقلی طور پر بھی تھوڑی بہت سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کو۔ بات یہ ہے
کہ ہمارے نبی کے قلب پر قرآن نازل ہو، اور جھوٹے لوگ یہ